نحمد و صلی علی رسول کریم اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بچوں اور بچوں کے گارجین حضرات اور ہمارے علماء کرام اور معزز اساتذہ، یہ قرآن کی نسبت سے محفل سجائی گئی اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پاکیزگی اور تقدس رکھا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے واقعی ان کے لیے یہ سعادت کی بات ہے، اور یہ ہمارے ننھے بچے جو ہمارے مستقبل ہیں ان سے بڑی امیدیں ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ 3 نسلیں جمع ہیں، ہمارے نوجوانان ملت بھی ہیں اور ہمارے وہ بزرگان اسلام بھی ہیں، اور پھر یہ بچے ہمارے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن بچوں نے حصہ کیا ہے اللہ کی توفیق سے کیا ہے، بڑی دولت ان کو ملی ہے، اور جس قدر بھی اس کی تحصیل کی جائے کم ہے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک رسم بنا دیا ہے، اور حفظ بھی اس لیے کراتے ہیں کہ الفاظ بچوں کو یاد کرا دیے جائیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے ہم سرشار ہو جائیں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف ایک نیکی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام اور میم یہ 3 حروف ہیں۔ اس طرح سے 30 نیکیاں الف لام میم کہنے پہ ہمیں ملتی ہیں، اور یہ بچے دن و رات قرآن پڑھتے ہیں، کتنی نیکیاں سمیٹتے ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارکہ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اسے پڑھتے رہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا ہدایت ہے، اس کے اندر کیا تعلیم ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہ کریں، ہرگز نہیں۔ یہ تو اپنے آپ یہ دیکھیے کہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے، وہ لوگ جو عرب والے ہیں اور وہ لوگ جو کہ عربی زبان سے واقف ہیں، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے پیچھے جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق اٹوٹ ہو، کبھی بھی یہ رشتہ ہمارا ٹوٹے نہ۔ یہ رشتہ ہے نا آخری سانس تک، آخری دم تک بنا رہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ آج کی صورتحال یہ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے کمزور اگر کوئی قوم ہے تو یہ مسلم قوم ہے۔ ساری دنیا میں آج ہم ذلت اور پستی کے شکار ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے وجود کو باقی رکھنے کا مسئلہ درپیش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں، اور ایسی بے بسی اور بے چارگی کا عالم ہے کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ سخت ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے جو صورتحال ہے ساری دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں آج 1946 سے لے کر اب تک اتنی بڑی امت، ہر 5 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے۔ آج عرب کی آبادی میں ہماری، آپ سوچیے اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر دشمن قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے
भूखे दस्तरखान पे टूटते। तो सहाबे कराम को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि क्या हम बहुत कलील होंगे, हमारी तादाद बहुत कम होगी, जिसकी वजह से दुश्मन हमें अपना शिकार बनाएंगे? कहा होगी नहीं, तुम्हारी तादाद तो कसीर होगी, बहुत होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। पूछा ये वहन क्या है? तो कहा वो दुनिया व ख्वाहिशतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ, मौत से नफरत। सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज अगर कोई है तो वो मौत है। ये जिंदगी और मौत एक साथ चलती है, कदम ब कदम साथ साथ चलती रहती है। रोजाना हम देखते हैं कि हमारे दरमियान से लोग गुजर रहे हैं, इसके बावजूद मौत की तैयारी हम नहीं करते। ये तो इंफरादी हैसियत से जाहिर है कि हम अपने अमाल के लिए जवाबदेह होंगे अल्लाह ताला के यहाँ, लिहाजा उसकी तैयारी हमें से हर किसी को करनी है। लेकिन जो इज्तिमाई हैसियत है हमारी, एक उम्मत मुस्लिमा की हैसियत, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, आफलातन रहमतुल लिल आलमीन है, और ये उम्मत खैरुल लिल आलमीन है, और इसको वो मकसद अता किया गया है जो खैर उम्मत का मकसद है। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आप ही बताइए कि क्या इस जिम्मेदारी को हम अदा कर रहे हैं? एक उम्मत की हैसियत से सारी दुनिया को खैर की तरफ बुलाने का काम कर रहे हैं। क्या मारूफ की दावत दे रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं, मुनकर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? 80 करोड़ से ज्यादा आबादी है, अब तो आबादी 130 करोड़ हो गई। 90 करोड़ लोग पता है जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं, है ना? वो सच्चाई से दूर हैं, सिरात मुस्तकीम से कटे हुए हैं। और हम मुसलमानों में भी अक्सरियत का हाल ये है कि उन्हें यही पता नहीं कि ये जो सिरात मुस्तकीम है, जिसकी हिदायत हर रुकू हर रकअत में जो हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा, तो उस पे कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसके बावजूद ये कुरान हमारे सामने पूरी हिदायत खोल कर रखता है, पूरी जिंदगी के लिए हमारी रहनुमाई कुरान के अंदर मौजूद है। इसके बावजूद हमारा हाल यह है कि हमें नहीं पता कि हम अपनी जिंदगी के मसाइल का हल कहां से ले। कुरान से हमारा ताल्लुक वाजिबी और रस्मी बनकर रह गया। यहां पे ये बच्चे जाहिर है हमारे जो नौनिहाल हैं, जो मुस्तकबिल हैं हमारे, और पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल है, सिर्फ उम्मत के मुस्तकबिल नहीं है। इनकी जिम्मेदारी है, हमें से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि ये 90 करोड़ की आबादी तक दीन हक पहुंचाए। और आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब नाज़िल की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किताब पर अमल करके एक नमूना, हमारे लिए बेहतरीन नमूना अल्लाह ताला ने कह दिया कि रसूल में तुम्हारे लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप तो मुतहर्रिक कुरान है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अखलाक मुताहरा के मुतालिक बताइए, तो कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। अगर कुरान को अपनी शक्ल में हम देखना चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने होनी चाहिए। ये कुरान और सुन्नत हमारे लिए पता है कि वो मजबूत रस्सी है, जिसको हमने पकड़ लिया तो अल्लाह का सहारा हमने थाम लिया, और जिसने अल्लाह का सहारा थाम लिया वो कभी भी बेयार मजदार नहीं रह सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिल्लत बुखारी उस पर मुसल्लत हो। क्या बात है, आज हमारा ये हश्र क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि कुरान से हमारा ताल्लुक टूट चुका है। जब तक कुरान को हम अपनी अमली जिंदगी में नहीं बरतेंगे, एक एक मसले पे कुरान की तरफ नहीं रुजू करेंगे। आज बहुत सारे मसले समाज में पैदा हो रहे हैं, घर के अंदर पैदा हो रहे हैं, लेकिन कभी हमें तौफीक नहीं होती कि हम कुरान में तलाश करें कि उस मसले का क्या हल है। अगर हम कुरान को हिदायत की किताब मानते या नहीं मानते,
اللہ کی کتاب ہے, ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ مانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے ایک حجت قوم کو, ایک ایسی قوم جس کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں تھا, دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا, کوئی پوچھتا نہیں تھا, اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا امام بنا دیا. وہ قوم جو کہ جاہل تھی, بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے, اور اس وقت کے سپر پاور وہ مفارق تو اسے گھاس نہیں ڈالتے تھے. وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ تو وحشی قوم ہے, یہ تو بالکل حیوان سے بدتر قوم ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بدولت ساری دنیا کا امام بنا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ روم اور فارس ان کے پاؤں تلے آئے. یہ جو قرآن کے اندر جو امپاورمنٹ ہے, آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اگر ہم بااختیار بنانا چاہتے ہیں, باعزت بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سشکت بنے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی طرف پڑھیں. یہ تو انقلابی کتاب ہے. آپ کو جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ جتنے معجزے آئے ان کے ساتھ گزر گئے, لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے, ایک مستقل معجزہ ہے. جس کسی کے اندر قرآن کا نور اتر جائے گا اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا, اس کی زندگی یکساں بدل جائے گی, اور وہ لوگوں کے لیے انتہائی زیادہ مقبول اور وہ شخص جو ہے بہت پیارا بن جائے گا. ہم اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال کر تو دیکھیں. آج بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہے نا اچھے مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں, آج بھی سچ بولنے والے کو سچائی مانتے ہیں. آج سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے, مشکل سے جو ہے 50 سال 60 سال پہلے کی بات ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ میاں جی کے پاس چلو, وہ صحیح فیصلہ کریں گے, نا انصافی نہیں کریں گے, وہاں پر انصاف کا ساتھ دیں گے. اور ہم کو وہ لوگ سچا مانتے تھے, دیانتدار مانتے تھے, امانتدار مانتے تھے. یہ بہت دنوں پہلے کی بات نہیں ہے. ہماری پہچان آج ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارا نام آتے ہی ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے. لیکن نفرت کو نفرت سے نہیں مٹا سکتے, نفرت کو محبت سے مٹا سکتے ہیں. اگر آپ ان کے ہمدرد اور غمگسار بن جائیں, اگر آپ ان کے ویل بن جائیں, ظاہر ان کا بھلا چاہنے والے بن جائیں, اور آپ ہر قدم پہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے بہترین سلوک کرو. جو سلوک بہترین سلوک ہو سکتا ہے, تم دیکھو گے کہ تمہارا کٹر سے کٹر جانی دشمن بھی تمہارے جگری دوست بن گے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ دیا ہے, یہ فارمولہ اللہ نے دیا ہے. ہم اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے, اور اس کے ذریعے ساری دنیا کو بدل سکتے ہیں. آج ہندوستان میں ہماری یہ صورتحال ہے, ہمارے مدارس ہمارے ہاتھوں سے نکلنے جا رہے ہیں, ہماری مسجدیں نکلنے جا رہی ہیں, ہماری اذان پہ پابندی لگ رہی ہے, ہماری نماز پہ ظاہر آفت آ رہی ہے. اور سروے جو ہے یو پی میں ہوا ہے مدرسوں کا اور مسجدوں کے تعلق سے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے. جتنی مسجدیں ہیں اگر ان کے کاغذات درست نہیں ہیں تو پہلے مرحلے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کے تعلق سے بیدار ہو جائیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے کاغذات صحیح ہیں, اور اس بات کی کوشش کریں کہ وقت سے اس کو جوڑ. حالانکہ اب تو وقت بورڈ کی جانب سے بھی بہت زیادہ امیدیں نہیں رہی. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے لیے ان لوگوں نے بھی جو بھی جائیداد وقت کی آج کتنا خودبود ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں کسی کی محتاجی نہیں تھی. ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف سے جو کوئی بھی چھوڑا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا سکتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں ظاہر ہے کہ اللہ کے واسطے جو چیز وقف کر دی جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے وقف ہوتی ہے. لیکن آج مسلمان بھی کر رہے ہیں وقف جائیداد, یہ خود مسلمان بھی کر رہے ہیں, غیر تو کر ہی ہیں, اور سرکار کی بھی نظر اس پہ بہت بری نظر ہے. قانون کے دائرے میں لا کر کے بہت ساری چیزوں کو وہ ختم کرنے کے ڈرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے چاروں طرف سے ایک حملہ ہے, ایک الغار ہے. لیکن اگر آپ سب بچے انشاءاللہ یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں قرآن
کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے اس پیغام کو دنیا کے ایک ایک شخص تک پہنچانا ہے، تو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا ہے، مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے اور ساری دنیا نے ان کو اپنی آنکھوں اور اپنی ظاہر کے سر پہ بٹھایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں، آپ کو زیادہ وقت نہیں لیں گے، یہ اصل میں ایک مقصد کے تحت یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے احکام جو بچوں کو یاد کرائے جائیں اور ان کے ترجمے کے ساتھ بچوں کو یاد کرائے جائیں، تاکہ بچے یہ جانیں کہ قرآن ہماری ہے نا چلتی پھرتی زندگی میں کس طرح داخل ہوئی۔ قرآن کی طرف اگر ہم جھک جائیں تو گھر میں جو طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور آپس میں جو میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے، وہ سب ختم ہو جائے۔ صرف قرآن کی طرف جھکنے والے بن جائیں، قرآن کو اپنا ظاہر ہادی بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اعظم ہے، وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اتارا ہے۔ ان دو چیزوں کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے ہر کام کے لیے دیکھیں کہ کیا ہدایت ہم کو دے رہا ہے قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کا عمل کیا، اس کی کیا عملی شکل ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بدل جائے گی، ہے نا۔ نا امیدی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بالکل یعنی ایمان کا نور ایک ایسا نور ہے کہ اگر ہمارے دل میں داخل ہو جائے تو ہمیں اتنی جانتے ہیں ایمان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ دنیا بھر کی مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کی کم تعداد میں ہے نا روم کے چھکے چھوڑا دیے۔ بتائیے ایک طرف جو ہے ایک دو نہیں بتائی 3 لاکھ سے زیادہ فوج، اس کے مقابلے میں 35,000 ہمارے صحابہ کرام، اور انہوں نے جو ہے یعنی گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور ان کو راہ فرار کے علاوہ کوئی بچنے کا راستہ نظر نہیں آیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ سب ممکنات کیسے ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ اس پہ گواہ ہے، اور یہ ایسی تاریخ نہیں ہے جو کہ کوئی گڑھی گئی ہے، یہ تو وہ تاریخ ہے جو دنیا جس کو مانتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مستند طور پہ ہم تک پہنچی، لہذا انشاءاللہ العزیز ایک ایک بچہ اپنے آپ میں اگر اللہ کا سپاہی بن جائے ہے نا اور وہ نیک بچہ بن جائے تو یہ سب کچھ ممکن، یہ سب کچھ ممکن، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آنے والے دن کیونکہ ہم لوگ تو خیر ہم اب تو آخری اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہیں، لیکن آپ لوگوں کو جو پریشانی آ رہی ہے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے اور محبت کی جوت جگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یقیناً جو بھی اللہ کی طرف جھکے گا، اللہ کا سہارا پکڑ لے گا، اس سے مضبوط سہارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ سہارا ایسا ہے جو کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ ہماری پکڑ ہو گئی، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہم تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب مان لیجئے کہ کوئی ایک خاتون ہے، ایک غریب خاندان والے ماں باپ اپنی بچی کو اس کے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیے ہم اس بچی کو پالنے پوسنے کے لائق نہیں، آپ اس کو پالیے پوسیے، اس کو تعلیم دیجیے۔ وہ خاتون بچی کو پالتی پوستی ہیں، تعلیم دیتی ہیں، جب بچی تیار ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ تمہارے دل میں یہ کام ہے تو اس کام کو کرو۔ اب اس کے بعد وہ کام بچی نہیں کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خاتون اس بچی سے خوش تو نہیں ہوگی، ناراض ہوگی، اور اس کو اپنے پاس اگر اس کا رویہ نہیں بدلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بچی کو وہاں سے ہٹا دیں گی، نکال دیں گی۔ تو چونکہ ہم نے وہی رویہ اختیار کر رکھا ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پتا ہے نا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دوسری قوم سے بدل لیں گے، دوسری قوم سے بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ساری خوشحالی کے باوجود آپ نے دیکھا میانمار میں کیا ہوا۔ میانمار میں 6 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل کیے گئے، ان کے گھر بار جلا دیے گئے، اور تقریباً 8 لاکھ کے قریب
وہ مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں ادھر ادھر ہے نا, کسوسی کی بہت پریشانی اور تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح سے شام کا کیا حشر ہو گیا, اس کے پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں کیا ہوا, کس طرح مسلمان مارے گئے کاٹے گئے, کہ دریا فرات کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو اسلام کی دولت دے دی اور وہ پاسبان حرم بن گئے وہ تاتاری. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے, اور یہ جو یعنی اپنے آپ کو جو مسلمان جو قوم کہتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے, کوڑے دان میں ڈال دیں گے. اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. کوئی بھی چیز جب بیکار ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو باکار نہیں ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کوڑے دان میں ہمیں ڈال دیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو سربلند کرنے والے بنیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے دین کی سربلندی میں جو بھی قربانیاں دی ہے اور جو راستہ اختیار کیا اسی راستے پہ چلنے والے بنیں گے, اور کسی طرح کی قربانی دینے سے ہم گریز نہیں کریں گے. کیونکہ اصل ہم یہاں کے مسافر ہیں, یہ ہمارا جائے قرار نہیں ہے. یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے, ایک سرائے ہے, ایک پڑاؤ ہے اور کچھ نہیں ہے. اصل تو ہمیں جانا ہے آخرت, اور وہاں اگر جنت نصیب ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کا آرام نصیب ہو جائے گا. ہماری نظر وہاں ہونی چاہیے اور ہمیں وہی کی تیاری کرنی چاہیے, ہے نا. یہ تو آخرت کی کھیتی ہے نا. ایک کسان اپنی کھیتی میں جو بوتا ہے, جب فصل تیار ہو جاتی ہے, پک جاتی ہے فصل, تب اسے کاٹتا ہے, اب اسے جو ہے اس سے دانا حاصل ہوتا ہے. تو ہم اپنی فصل یہاں بو رہے ہیں اور ہمیں ظاہر پکنے کے بعد اس فصل سے جو دانا حاصل کرنا ہے وہ آخرت میں حاصل کرنا ہے. لہذا ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہم سب آخرت ہماری منزل ہے, ہم وہیں کے ہے نا رہنے والے. ہمارا اصل مستقل اصل ٹھکانہ آخرت جنت ہے, یہ ہم مان کے چلیں. اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھیں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. اللہ کی نصرت بہت ہی قریب ہے نا. نصر من اللہ فتح قریب, اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے. یہ مدعا اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی دیا تھا اور آج بھی ہمارے لیے یہ مدعا, یہ خوشخبری موجود ہے. بس اس راستے پہ چلنے والے بن جائیں, حق کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں, اور حق کی توفیق آپ کو نصیب بھی. قرآن جن بچوں نے یاد کیا یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی گزاریں, اور اپنے گھر کے اندر بھی ہے نا آپ اس کے نور کو پھیلائیں, اپنے سماج میں اس نور کو پھیلائیں. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ معطر ہو جائے گا, منور ہو جائے گا, اور انتہائی قوی اور مضبوط ہو جائے گا, بااختیار بن جائے گا.